نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. احباب گرامی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس کا ہماری گزشتہ گفتگو سے تعلق یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی عزتیں ہیں جن کا لوگ اکتساب کرنا چاہتے ہیں، جن کو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ عزت ہے جو ہم اپنے معاشرتی معیار پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دین کو نظر انداز کرتے ہوئے اور بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی انا، اپنی خواہش اور اپنی ذاتی سربلندی، چاہے وہ دین پر عمل کرنے سے میسر آئے چاہے وہ دین کو چھوڑنے سے میسر آئے، ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ عزت ہے جو جھوٹی عزت ہے، جو مصنوعی عزت ہے، جس کا تعلق کسی حد تک معاشرے میں دوسروں کے سر جھکا کر اپنا سر اٹھانے سے ہے. اور جب وقت گزر جاتا ہے اور انسان کے پاس وہ معاملات باقی نہیں رہتے، وہ طاقت باقی نہیں رہتی، وہ سماجی رتبہ اور حیثیت باقی نہیں رہتی، تو پھر یہ عزت بھی بالکل ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری عزت وہ ہے جس کی طلب اور جس کا اکتساب دین کے راستے پر چل کر اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے. اور یہ ایسی عزت ہے، یاد رکھیں
اس میں دوسروں کے سر جھکائے نہیں جاتے بلکہ اپنا سر جھکایا جاتا ہے۔ دوسروں کا سر اٹھانا، اپنا سر جھکانا اور اللہ کے حکم کے مطابق دین کے معاملات پر، معمولات پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو بھی برتنا اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلق استوار کرنا اور ان کی دنیاوی اور اخروی خیر خواہی کے لیے کمر بستہ رہنا اور اپنے زبان و عمل کو دین کی دائرہ کار اور حدود و قیود کے اندر استعمال کرنا، اس سے جو عزت میسر آتی ہے وہ ایسی عزت ہے کہ بندہ اس دنیا میں رہے تب بھی معزز ہے، اور اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو قیامت تک معزز ہے، اور پھر قیامت کے دن بھی معزز ہے، اور پھر اس کے بعد دخول جنت کے بعد بھی معزز ہے۔ یہ دو عزتیں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، اور مختصراً میں نے اس پر آج بات کر دی تاکہ ہمیں تھوڑی سی پچھلے مضمون کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمایا من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت کا طلبگار ہے، جو کوئی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، تو فرمایا کہ کیا ہے، فللہ العزت جمیعا، سن لو ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہے، ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہے۔ عزت اللہ کی عطا ہے۔ عزت کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں جب آؤ نا تو مجھ سے تمہارا خطاب کیسے ہو، مجھ سے تم مناجات کیسے کرو، مجھ سے تم بات کیسے کرو، اس بات کا طریقہ اللہ نے سکھایا۔ تو کیا فرمایا؟ قل، تم یوں کہو، تم یوں کہو، اللہم مالک الملک، اے اللہ تو مالک الملک ہے، سارا ملک، ساری بادشاہی، ساری سلطنت، سارا ملکوت تیرا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے یہ ملک دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم جو عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات آپ کو کہی تھی کہ آپ نے جو سودا لینا ہو اسی دکان پر جانا پڑتا ہے، اسی در پر جانا پڑتا ہے، جس طرح کی خیرات کی ضرورت ہو اسی طرح کا مرکز تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عزتیں تقسیم اور عطا ہوتی ہیں۔ بندہ جب اللہ کے در پر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ مولا مجھے پتہ ہے تو عزت عطا فرمانے والا ہے، عزت ساری کی ساری تیری ہے اور تیری بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، اور کس کو عطا ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی سورہ منافقون کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو عزتوں کا مالک میں ہوں تو یہ عزتیں میں کس کو دیتا ہوں اور کس کو نہیں دیتا۔ ادھر اللہ پاک نے فرمایا للہ العزت ولرسولہ، اللہ کے لیے ہے عزت کہ وہ عزتوں کا مالک ہے، اور عزت اس کے رسول کی ہے، عزت اس کے رسول کی ہے۔ للہ العزت ولرسولہ، اور اس کے بعد عزت ہے اہل ایمان کے لیے، اس کے بعد عزت ہے اہل ایمان کے لیے۔ مگر ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو بات تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ بات کہ عزت اللہ کے لیے ہے
اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عزتوں کے سر چشمے، عزتوں کے چشمے جن چیزوں سے کھلتے ہیں اللہ پاک نے ان چیزوں سے محروم کر دیا ہے ان منافقوں کو۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز ہے باب گرامی، جس کی طرف اللہ پاک نے ہمیں بیان فرمایا، یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8۔ وہ جو عزتیں ہیں اس میں اللہ نے دو باتیں یہاں پر سورہ فاطر میں بیان کی۔ فرمایا پہلی چیز ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، مراد اسی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال کو بلند کرتا ہے، درجات عطا کرتا ہے۔ اب میں آیت کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں، پھر میں پہلی چیز کی طرف آؤں گا جتنا وقت ہے، الکلم الطیب کی طرف۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ جو دنیا میں تم مختلف طرح کے دھندے کرتے رہتے ہو نا، مصنوعی عزت کے اصول کے لیے، معاشرتی عزت کے اصول کے لیے، کسی سے جھوٹ بولتے ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی چغلی کرتے ہو، کسی کے خلاف سازش کرتے ہو، کسی کی ٹانگ کھینچتے ہو، کسی کا پاؤں مروڑتے ہو، یہ مختلف طرح کے کام کر کے، غلط کام کر کے تم چاہتے ہو کہ یہ عزت مجھے مل جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا والذین یمکرون السیئات، فرمایا اور وہ لوگ جو بری چالوں میں لگے رہتے ہیں، جو برے مکر و فریب میں، بری چالوں میں لگے رہتے ہیں، اور ان بری چالوں کے ذریعے وہ عزت چاہتے ہیں، معاشرتی سٹیٹس چاہتے ہیں، معاشرتی طور پر سر بلند ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا سنو دنیا میں کیا ہے، لہم عذاب شدید، فرمایا ایک تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اچھا اب چونکہ اس نے، ایک شخص نے حقیقی عزت کا قصد ہی نہیں کیا، حقیقی عزت کا ارادہ ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں حقیقی عزت کے لیے گیا اور جھکا ہی نہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے مل جائیں گے کہ جب تک ان کا سورج چڑھا ہوتا ہے، سوا نیزے پر ہوتا ہے، تو پھر ان کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کو لوگ پوچھتے بھی ہیں، بلکہ ان کو لوگ پوجتے بھی ہیں کہ وہ غلط کریں، صحیح کریں، دین کی موافقت میں کریں، دین کی مخالفت میں کریں، کوئی ان کے سامنے بولتا نہیں، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چونکہ فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے لہٰذا یہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ مگر پھر انہی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی عزتیں پامال بھی ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں۔ پھر ایک نچلے درجے کا کوئی بندہ اٹھ کر، جس کا کوئی معاشرتی سٹیٹس نہیں ہوتا بظاہر، وہ کسی کو، یہ ہمارے معاملہ، وہ کسی کو جوتا بھی مار دیتا ہے انہی میں سے، وہ کسی کے چہرے پر تھوک بھی دیتا ہے انہی میں سے، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ بھی کر دیتا ہے انہی میں سے، تو وہ عزت کدھر گئی؟ اور جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا عمل کیا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو عزت ملی، وہ عزت جب نصیب ہو جاتی ہے، میں نے کہا کہ بندہ رہے نہ رہے بظاہر اس دنیا میں، اس کی عزت اللہ قائم رکھتا ہے۔ لوگ اس کی قبر کی جا کر بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی قبر کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کی قبر پر ہمیشہ آپ جائیں گے فاتحہ ہو رہی ہے،
قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اچھا وہ خود غریبوں کی خدمت کرتا تھا، آپ اس کے قبر پر چلے جائیں گے، وہاں اس کے بظاہراً نہ ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ سارا ریوارڈ ہے، یہ وہ سارا انعام ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اترتا ہے ان کے لیے جو حقیقی عزت چاہتے ہیں اور حقیقی عزت کے طالب ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو مکر و فریب کے ذریعے عزت چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا لَهُمْ عَذَابٌ شدید، ایک تو شدید عذاب ہے، اور ان کی زندگی میں آپ کبھی سکھ چین سکون نہیں دیکھیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دولت کے انبار اور اللہ کی ذات اقدس ایسی بے نیاز ذات ہے، وہ آپ کے سامنے رزق کے انبار لگا کر رزق روک لیتا ہے۔ رزق کے انبار پڑے ہوئے ہیں، سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر آپ لیں جی میں تو صرف سادہ پانی ہی لے سکتا ہوں، آپ لیں جی میں تو بغیر صرف شوگر کے چائے لے سکتا ہوں اور میں نہیں لے سکتا، تو وہ رازق ایسے رزق بند، ایسے بھی رزق بند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے تم کرتے ہو برائیوں کے ذریعے، برے اعمال کے ذریعے، یمکرون السیئات، ایک تو شدید عذاب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور دوسرا کیا؟ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور اس کا مکر، اس کی چالیں، اس کی سازشیں، وہ جو کچھ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے باب گرامی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب وہ حقیقی عزت کا جو دروازہ تم کھولنا چاہتے ہو اگر اپنے اوپر، تو مولا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے کلمات کو طیب کر لو۔ اپنے کلمات کو کیا کر لو؟ طیب کر لو، پاکیزہ کر لو۔ اگر تمہارے کلمات پاکیزہ ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری باتیں ہی ہوں گی، مگر وہ تمہاری باتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی، مگر وہ تمہاری باتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گی اگر تمہارے کلمات پاکیزہ ہو گئے، زبان پاکیزہ ہو گئی۔ اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی اہل ایمان ہے نا، جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، تو حضور نے دو باتیں بیان کی۔ فرمایا ایک، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے، خیر کی بات۔ کون سی بات؟ خیر کی بات، اچھی بات کہے۔ اور فرمایا کہ اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا، اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے، کوئی کلمہ خیر نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ او لیصمت، پھر خاموش رہے۔ دو صورتیں ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات کو دیکھیں، آپ اپنے کلمات کو تولیں، آپ دیکھیں کہ میں یہ کیا بات کرنے والا ہوں اور یہ بات دوسرے پر کیسا اثر چھوڑنے والی ہے۔ یہ جو کلمہ ہے نا، لفظ، ہمارے بچے بھی جس کو ہم اردو میں یا انگلش میں ویسے میننگ فل ورڈ کے طور پر دیکھتے ہیں کہ با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کلمہ کا بنیادی معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ زخمی کرنا۔ اور اس کا ایک اور معنی جو اہل علم نے لکھا وہ ہے اثر کرنا۔ تو جب بھی آپ کوئی کلمہ بول رہے ہیں نا، جو آپ کے مخاطبہ میں لوگ ہیں، جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، وہ کلمہ، وہ بات اس پر یا مثبت اثر کرے گی یا منفی اثر کرے گی، دو باتیں ہوں گی۔ تو آپ کی بات گویا کسی نہ کسی اعتبار سے مؤثر ہونے والی ہے،
اثر انداز ہونے والی ہے، اثر پذیر ہونے والی ہے۔ تو جب آپ کی بات اثر پذیر ہونے والی ہے، مؤثر ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے بندہ سوچ لے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں۔ جب وہ بات اچھی ہوگی، طیب ہوگی، تو پھر اللہ پاک اس کو مضبوط بھی فرمائے گا اور اس کا اثر بھی لوگوں پر مثبت طور پر پڑے گا۔ قرآن مجید نے اچھی اور برے کلام کا، اچھا اور برا جو کلمہ ہے، اس کا فرق بیان کیا۔ ارشاد فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا کہ جو پاکیزہ کلمہ ہوتا ہے نا، اس کی مثال بھی پاکیزہ درخت جیسی ہے۔ اس کی مثال بھی کیا ہے؟ پاکیزہ درخت جیسی۔ مولا کیا فرمایا؟ اصلھا ثابت، جو پاکیزہ درخت ہے اس کی جڑ بڑی ثابت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وفرعھا فی السماء، اور اس کا تنا اور اس کی شاخیں بلند آسمان میں ہوتی ہیں، وہ بلندی تک جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک بات جو اضافی طور پر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی لگ جاتا ہے۔ مگر جو آپ پھلدار پاکیزہ درخت، نفع بخش درخت لگانا چاہتے ہیں نا، وہ خود نہیں لگتا۔ خود لگتا ہے؟ جی نہیں لگتا۔ اس کے لیے آپ کو زمین بھی تیار کرنا پڑتی ہے، گڑھے بھی کھدوانا پڑتے ہیں، کھاد بھی ڈالنا پڑتی ہے، وتر بھی دینا پڑتا ہے، بعد ازاں اس کی پرورش میں، اس کی بڑھوتری میں پورا خیال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور تنا سربلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا وفرعھا فی السماء، اور فرمایا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا پھر جب وہ لگ جاتا ہے نا تو تم اس کا پھل جب چاہو اللہ کے اذن سے کھا لیتے ہو، اس کا پھل مسلسل ہوتا ہے۔ اور فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت فی الارض ما لھا من قرار، فرمایا جو برا کلام ہے اس کی مثال برے درخت جیسی ہے۔ فرمایا وہ زمین کے قریب ہی ہوتا ہے، اس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی اور اس کو کوئی قرار بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ درخت جو خود رو بوٹیاں، جڑیں جن پر کانٹے اگتے ہیں، جن پر موذی چیزیں اگتی ہیں، جن پر زہرناک تھور کبھی کسی نے نہیں لگائی، خود ہی لگ جاتی ہے۔ مگر مالٹے کا درخت کبھی خود سے لگا ہوا دیکھا ہو آپ نے؟ احباب گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلا راستہ ہے کلمہ طیب، پاکیزہ کلام، اور اس پاکیزہ کلام کے لیے باقاعدہ محنت اور جد و جہد اور دل کی زمین کو اس کے لیے نرم کرنا، تاکہ وہ گہرے طور پر ہمارے باطن میں، ہماری روح میں جگہ پکڑ سکے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی مزید بات کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔